اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ وہی آپ دیکھیں کہ یہی چیز بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے کتاب ذات پاک کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی آپ نے غور کرنا ہے کہ چند باتیں ہیں قرآن میں، چند باتیں ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ہمارے پلے پڑ جائیں کہ یہ رحمان رحیم کا کلام ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتاب فصلت، اب یہ آپ کو رٹنا ہے، آپ کو رٹا مارنا ہے کہ کتاب فصلت لوگوں کو بتانے کے لیے، خود اپنے لیے بھی، کہ یہ وہ کتاب ہے جو تفصیل سے کھول کر بیان کی گئی ہے، یعنی اس کو کلیئر بریف کیا گیا ہے، آیاتہ، اس کی آیتوں کو، جس کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کوئی ہسٹری پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کتابوں کو لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اللہ وعدہ دے رہے ہیں کہ یہ رحمان رحیم کا کلام ہے اور اس کی آیتیں کھول کر بیان ہوئی ہیں۔ قرآناً عربیشا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، لقومی یعلمون، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے، علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب وہ جو ہم ہمیشہ اس کو جو ایک پوائنٹ پر میں اٹکی تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو ضرور آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ قرآناً عربیہ لقومی یعلمون، یہ بات مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، علم والی قوم کے لیے، علم والے لوگوں کے لیے۔ تو میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی کتاب انگلش میں ہے تو وہ کہے کہ جی یہ انگلش میں ہے، یہ کتاب علم والے لوگوں کے لیے۔ اب جس کو انگلش نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرے، تو سندھی میں ہے تو گجراتی میں ہے، تو اس کا مطلب نہیں سمجھ آتا تھا۔ اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے جب نماز عربی میں پڑھتے ہیں، جب قرآن ثواب کمانے کے لیے عربی میں پڑھتے ہیں، پھر جب اہل کتاب وہاں پر عرب بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کی بھی پوری کتابیں عربک میڈیم میں تھیں اور یہ عرب میں اترا اور یہ سب کے کانوں تک پہنچانا تھا بات، اور آخری نبی کا ظہور تھا اور آخری نبی نے لوگوں کو تمام پرانی کتابوں پر جمع کیا اور یہ بیت اللہ کا پورا منظر کشی کی گئی قرآن میں۔ تو تب جا کر کچھ ہمیں بات سمجھ میں آنے لگی کہ اب اگر ہم عجمی بھی ہیں، عربی کے تو درمیان سارے یہود و نصارہ تھے، پہلا تو یہ سمجھنا ہے کہ عربک میڈیم میں یہود و نصارہ موجود ہیں، بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ میں آج یہودی نصارہ عربی نہیں جانتے ہیں، تو یہ بات بھی کنفرم ہوئی قرآن سے کہ آج اگر بیت اللہ کے قریب نہ یہود و نصارہ ہیں اور نہ وہ عربک جانتے ہیں، لیکن یہ بات کلیئر کنفرم ہے قرآن سے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر یہود و نصارہ بھی تھے، مشرکین عرب بھی تھے، شرک بھی ہائٹ پر ہو رہا تھا اور مکے ہی میں شرک ہو رہا تھا، اس سے پاک کیا گیا شرک سے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا، اور سب عربی کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتا ہے، ان کی زبان ہی عربی تھی، اس لیے عربی میں قرآن آیا کہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ان کے صحیفوں سے بات میچ کر رہی ہے۔ یہ یہاں تک جب بات سمجھ آ گئی تو ہمیں پتا چلا کہ ہم بھی ایکچولی عربی نبی کے فالوور ہیں، ہے نا، کنفرم ہے نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی مانتے ہیں، قرآن عربی میں آیا، یہ ہمارے ایمان کی قسمیں ہیں، اور ہمارے نبی عربی تھے، کتاب عربی ہے، تو ہم اجمی ہوتے ہوئے بھی عربی کو ضرور سمجھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ ہم دشمنوں سے بچ جائیں۔ بھئی دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ کو سائنس پڑھنی پڑتی ہے، ویپنز لینے پڑتے ہیں، کوئی جس طرح کا دشمن ہو، جس سطح کا دشمن ہو، آپ کو ایون پڑھائی کے دنوں میں اگر ایک بچوں سے بچوں کی دشمنی ہو جاتی ہے، دشمنی مطلب جو ریس ہوتی ہے کہ جناب یہ بڑھ کر مارکس لے گا، تو ادھر بھی آپ کو اپنا ماحول دیکھ کر کام کرنا پڑتا ہے کہ اب کمپٹیشن کس بات میں۔ تو اب اگر آپ اس وقت برے علماؤں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، لوگ آپ کو عربی سے غلط بات بتاتے ہیں، عربی سے لوگ آپ کو بہکاتے ہیں، عربی ہی زبان سے،
اور ہر بات کو یہ بتاتے ہیں کہ جو عربی بول رہا ہے وہ اللہ کی کتاب سے بول رہا ہے. تو ایسے بھی دشمن آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کی شکل میں. تو اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جب آپ نماز بچوں کو بھی عربی میں پڑھاتے ہیں، آپ بچوں کو ختم القرآن بھی عربی میں پڑھاتے ہیں، آمین بھی ان کی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ بچے عربی میں پڑھتے ہیں، تو پھر عربی سیکھنا کیوں نہیں تھا؟ پھر بچہ اگر 4-5 پارے پڑھ کر اچھا فلوئنٹ پڑھ سکتا تھا عربک، تو آپ نے اس کو 30 پارے کیوں پڑھوائے؟ آپ اس کو ترجمے پر کیوں نہیں لے آئے؟ آپ نے اس کو بغیر گرامر کے، جیسے آپ نے اردو اور انگلش کی بک پڑھنا سکھائی بغیر گرامر کے. مجھے بتا دیں کس کے بچے نے مونٹیسری میں گرامر پڑھی ہے اور اس کو ریڈنگ جو کرنے آئی بچوں کو، انگلش چھوٹی چھوٹی بکس کی اور اردو کی چھوٹی چھوٹی بکس کی. ہم جو پاکستان ایشیا کے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے کون سی گرامر کے ساتھ بچوں کو پڑھائی؟ ہم نے بچوں کو بغیر گرامر کے انگلش، اردو اور اپنے اپنے مطلب کی کتابیں پڑھائی. تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ عربی بیسیکلی آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ کوئی آپ سے ٹکر نہ لے سکے، آپ کو غلط انٹرپریٹ نہ کر سکے، آپ کو غلط گائیڈ نہ کر سکے. جیسے کلرز کا جاننا ضروری ہے، جیسے تھوڑی بہت تعلیم کا ہونا ضروری ہے، جیسے پیسوں کے کلرز الگ ہیں کہ ایک دیہاتی بھی، ایک کم علم آدمی بھی پیسے گن کر لیتا ہے دکاندار سے، اور وہ بھی اسے دلیل کے ساتھ 10 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، 500 کا اور 5000 الگ کرتا ہے، اور اسے بھی آئیڈیا ہوتی ہے کہ صفر جو ڈیجٹ ہے ہمارا 0 کا، یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ 50 ہو گیا، یہ 100 ہو گیا، یہ 1000 ہو گیا، یہ 5000 ہو گیا. تو بیسک تعلیم تو سب پر فرض ہے. تو اللہ کی کتاب تو سب پر ہی فرض تھی. ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اس ذات پاک نے وہ جو کتاب ہے وہ فرض کیا ہے. تو اس لیے یہ آیت پھر سمجھ آنے لگی کہ واقعی ہم تو عربک میں بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن نہیں سمجھا، اور اس کا تمام مطلب اور اس کے تمام فتوے ہم نے علماء سے لیے. تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے رحمان رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں میں تفصیل دے دی گئی ہے. دیٹ از کالڈ قرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیتوں میں ہی اس کی تفصیل دے دی گئی ہے، تفصیل بیان کر دی گئی ہے اس کی آیتوں کی، تفصیل بیان کر دی گئی ہے اس کی آیتوں کی. کس میں؟ قرآن ہی میں. یہ قرآن آپ کو دوسری اور جگہ بھی بتائے گا، قرآناً عربیہ میں، لقوم یعلمون، جو علم حاصل کریں گے انہیں اس کی تفصیل نظر آ جائے گی. دوبارہ دیکھیے، کتابن فصلت، یہ کتاب ہے تفصیل دے دی گئی ہے، آیاتہ، اس کی آیتوں کی، قرآناً عربیہ، عربی قرآن میں، لقوم یعلمون، لیکن ان کو کون پائے گا؟ جو علم حاصل کرے گا، تو ان تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ اللہ کی بات ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے آیتوں کی تفصیل سے. بشیرا و نذیرا، اب یہ ایٹریبیوٹ جو ہوتا ہے، ایڈجیکٹو جو ہے، یہ جو خاصیت ہے یہ ایک انسان کی ہے، اور یہ کس کی ہے؟ نبی کی. اب یہاں قرآن کی آپ کو ابھی بتائی گئی تعریف کہ قرآن عربی زبان میں ہے، علم والے لوگوں کے لیے ہے. اب انسان کی اس وقت کیٹیگری بیان ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بشیرا و نذیرا. وہ جو ایک شخص، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ خوشخبری سنانے آئے تھے اور انذار کرنے آئے تھے، اویئرنیس دینے آئے تھے، تنبیہ کرنے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے. میں 4تھ پوائنٹ پر لے جاؤں گی، ڈرانا، کیونکہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا یہ ترجمہ. لوگوں کو ہوتا ہے کہ نذیر سے انذار سافٹ ہے، ڈرا والا لفظ مت یوز کرو. کیوں نہیں کرو؟ سب کرنا پڑے گا، سننا بھی آپ کو پڑے گا. تو نذیر کا معنی ڈرانا بھی ہے، انذار کرنا بھی ہے، اویئرنیس ہے، تنبیہات بھی ہیں. تو آپ کہیں بھی جا نہیں سکتے، آپ کو یہ لفظ پڑھنا پڑے گا قرآن کے اندر کہ وہ نبی نے بشارت بھی دیا، ڈرایا بھی. فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ، لیکن اللہ بتا رہے ہیں اعراض کیا میجورٹی نے ان میں سے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی جس کے عمل اچھے ہوں اس کی بات دل کو پہنچتی ہے. اکثر انبیاء کرام کی قوم برباد ہوئی عذاب سے. تو پھر اس کا مطلب ہمارا یہ سٹیٹمنٹ، اس کی کوئی زیرو ویلیو بھی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو عمل والا ہوتا ہے اس کی بات دل کو پہنچتی ہے.
اس اسٹیٹمنٹ کی 0% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ غلط ہے، بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہے ہماری طرف سے. دیکھ لیجئے کہ نبیوں کو کتنی جدوجہد کرنی پڑی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر ملتے بھی تھے. 4 مہینے کا جب انہوں نے ٹائم دیا، جب انہوں نے کیپچر کر لیا، جب ان کو فتح نصیب ہو گئی، انہوں نے 4 مہینے کا وقت دیا. لوگ جوگ در جوگ بھی آئے اسلام میں، اور بہت لوگوں نے وہاں سے چیک آؤٹ بھی کیا. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ نکل گئے وہاں سے عزت کے ساتھ. تو اس لیے ہر حقیقت کو آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا. بلکہ میں تو کہوں گی سچائی آپ کے اندر ہوگی تو علم آسان ہو جائے گا سمجھنا. ساری جو تکبر اور ساری ضد ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. تو فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اللہ بتا رہے ہیں بشیر نذیر جو نبی کی ذات تھی، لوگوں نے ان سے اعراض کیا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اتنا اعراض کہ سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ایک تو ہوتا ہے نا کیٹیگری منافقوں والی، ادھر تو کچھ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کی نہیں سننی ہے، کیونکہ یہ جادو کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سحر طاری کر دیتے ہیں، یہ برین واش کر دیتے ہیں، یہ خود ہی اندر سے ڈرتے ہیں نا، ڈرپوک ہے. جس کو جیسی انسیکیورٹی ہوگی نا وہ ویسی بات کرے گا. تو یہ سمجھتے تھے کہ سننے سے ہمارے قلب کی حالت بدل جائے گی، تو یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے دیکھ لیں گے قرآن میں آتا ہے، سورہ ملک میں بھی جو آپ لوگ بہت پڑھتے ہیں، کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ بڑا ہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم سن لیتے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. لو کننا نسمع، کاش ہم سماعت ہی کر لیتے، کاش ہم حق کو اپنی آنکھوں سے ان ریٹن ٹیکسٹ میں دیکھ لیتے. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن میں نظریں رکھنا بہت بڑی چیز ہے. کسی کی ہر وقت شکل دیکھ کر اس کا درس سننا اور قرآن پر نظر رکھ کر جب لفظوں کو سننا، یہ دل میں اتر رہا ہوتا ہے. کسی کی شکل دیکھ کر وہ طاری نہیں ہوتا وجد جو آپ کو قرآن دیکھ کر اور پھر سامنے والے کا جب آپ درس سن رہے ہوں گے نا قرآن پہ نظر ڈال کر، تو وہ جو آپ کے سینے پر اترے گا، آپ کے قلب پر اترے گا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. تو لوگوں نے سننا تک پسند نہیں کیا نبی کو. بشیرا و نذیرا. اکثرہم عارض، میجورٹی نے اعراض کیا، سننا بھی پسند نہیں کیا. اور کیا اسٹیٹمنٹ پاس کیے نبی کے لیے وہ غور سے سنیے. انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دلوں میں تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اچھی نو ہاؤ ہے، آپ کے سمجھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہمیں بھی قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم اپنے نبیوں کو بہت اچھی طرح مانتے ہیں، ہم اپنی کتابوں کو سمجھتے ہیں، ہم بہت پاکیزہ ہیں، ہمیں بھی عقل ہے، ہمارے دل صاف ستھرے ہیں، غلافوں میں ہیں. اور انہوں نے کہا فی اکنہ، یعنی دل ہمارے غلافوں میں ہے. مما تدعونا الی، اب اس کو ذرا سا آپ کو غور کرنا ہے. مما یہ ایکچولی ہے من ما، اس بات سے جو، اس آیتوں سے جو تدعونا الیہ، تم دعوت دے رہے ہو، تم بلا رہے ہو ہمیں، الیہ واحد مذکر ہے، اس بات کی طرف، جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہ بات ہمارے لیے، ہمارے دل غلافوں میں ہے، ہمیں سننا بھی نہیں ہے تمہاری بات. وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں بوجھ آ گیا ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے. فعمل، پس اے نبی آپ عمل کیجئے. اننا عاملون، بے شک ہم بھی اپنی جگہ عمل کریں گے. یعنی ہمیں سننا بھی نہیں ہے، آپ اپنی کرو ہم اپنی کریں. اتنے ڈرتے تھے حق سننے سے. اب آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ میں سے کون قرآن کی کلاس لینے کو ڈرتا ہے. شروعات میں جو ڈر لگتا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ بدلتے چلے جائیں گے، اپنے علماؤں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے باپ داداؤں کی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ماں ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں،
تو سب کو ناراض بھی کرنا پڑے گا، پھر مجھے بے چینی ہو جائے گی، تو میں تمہاری بات اس لیے نہیں سنتا کہ جی میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ تو ہم کہتے تھے مبارک ہو، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو قرآن میں کبھی فکر تو ہوئی، کبھی ایسا تو ہوا کہ میں تمہاری باتیں سن کر کنفیوز ہو جاتا ہوں، تو شکر کرو کہ کبھی وہ دن تو آیا کہ سمجھنے کی توفیق ہوئی، تدبر کی توفیق ہوئی، اور گھبراہٹ بھی ہوئی اور کنفیوژن بھی ہوئی، اور پھر خود دیکھنا پڑا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں سننا ہی نہیں ہے، ہم سنیں گے ہی نہیں آگے، تو ہم کنفیوز ہوں، تو ٹھیک ہے تمہارا وہ کام بھی تمہارے اوپر ہی وبال بنے گا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں فکر ہو جائے کہ میں غلط ٹریک پر ہوں، یا میں غلط جا رہا ہوں، یا مجھے سدھرنا چاہیے، یا یہ تو ہسٹری بالکل ہی غلط ہے اور حدیثیں غلط ہیں۔ جب ہمیں پہلی بار پتا چلتا ہے کہ نام نہاد حدیثیں یہ غلط ہوتی ہیں، تو ایک دل پر نا دھچکا لگتا ہے، پھر ہم یوزڈ ٹو ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی مبارک گھڑی ہے میری زندگی کی، تو بہت مبارک گھڑی ہے ہم سب کی، کہ شکر ہے کہ ہم نے کان تو دھرے اور ہمیں پتا تو چلا، ہمیں کسی کے بارے میں اتنا تو پتا چلا کہ اچھا ان کو اتنے لوگ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ان کو سب مانتے ہیں۔ جیسے آپ کی کوئی ایک تعریف کر دے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، آپ کو لگے گا ایک نے تعریف کی ہے تو بس سبھی میرے بڑے شیدائی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ایک کی برائی سن کر آپ کو پتا چلتا ہے اچھا اس شخص کی بھی برائی ہو سکتی ہے، کسی کی اتنی مجال بھی ہے کہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے اس کتاب کے بھی بارے میں کہ اس میں جھوٹی حدیث ہیں، او ہو یہ تو بولنے کی ہماری مجال ہی نہیں تھی، اور فلاں عالم کے لیے تو مجال ہی نہیں تھی کہ بولیں گے ان کے کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے انوائرمنٹ سے نکلتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقتیں کھلتی ہیں۔ ہم ایک دیہاتی ہیں قرآن کے معاملے میں، ہم اپنے آس پاس میں بیٹھے ہیں اور اپنے آپ میں بس واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی زبان میں وہ لوگوں کو تاکید کر رہے ہیں، اور عربی ہی ڈر گئے اور انہوں نے کہا نہ ہمیں سننا ہے، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے تمہارے درمیان آڑ ہے، تم عمل کرو اپنی جگہ، اننا عاملون، بے شک ہم اپنی جگہ عمل کریں گے۔ اس پر نبی کو کیا جواب دینے کی تلقین کی گئی آیت کے ذریعے سے، یہ سنیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہارے ہی جیسا ہوں، یوحی الیہ وحی ہو رہی ہے میری طرف۔ یعنی آپ نے دیکھا ان لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں بیسٹ آنسر اللہ ہی دے سکتے ہیں نا، جبکہ ہمیں ابھی ٹائم بینگ لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک سے میچ نہیں کر رہا آنسر، ٹائم بینگ ابھی وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ آنسر میچ کہاں کر رہا ہے، انہوں نے کیا کہا تو اللہ نے اس کے آنسر میں ایسے کیسے کہہ دیا۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ ہی بیسٹ ہیئرر ہیں، اب اللہ ہی بیسٹ سن سکتے ہیں، اللہ ہی بیسٹ بات سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ ہی بیسٹ آنسر دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تو اب نبی کو کیا کہنا ہے، جو کتاب میں ان ٹیکسٹ ریٹن ہو جائے گا تو آپ نے غور کرنا ہے، اور ان آیتوں کی بڑی احترام کرنا پڑے گا آپ کو کہ اچھا جی جب انہوں نے ایسے کہا تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ یہ آنسر دو کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم تمہارے ہی جیسا ہوں۔ یہ اگر قرآن میں نہ آتا تو ہم نبی کو ایسا کہتے ہوئے ڈرتے، ہم کہتے نہیں نہیں ایسے کیسے تم کہہ رہی ہو کہ نبی تمہارے جیسے تھے، یعنی یہ کہتے ہوئے آپ کی اور میری شاید زبان لڑکھڑاتی کہ ایسا بولنا گناہ ہے کہ میں نبی ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ نے کہا، بار بار کہا، ایک بار نہیں کئی بار قرآن میں آیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے ہی جیسا ہوں۔ بشر مینس بشر، ٹیکسچر میرا مٹی کا ہے اور کوئی یونیک چیز نہیں ہوں۔ اور یوحی الیہ، ہاں فضیلت کس چیز میں ہے نبی کو کہ اللہ نے انہیں وحی کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ یہاں اب آپ کو پتا چلے گا کہ میرے نبی کی شان ہم سے بلند کیوں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے میسنجر ہیں۔ اللہ نے انہیں چنا ہے، اور ہر دور میں لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ ایک کو چنتے ہیں اپنے پیغام کو اتارنے کے لیے، سب کو نہیں چنتے۔
تو اب نبی کی برتری کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی ہوئی ہے میری طرف، اور اس کا خاص سلیکٹڈ ٹاپک یہ ہے کہ اے نبی تم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، یہ ٹاپک دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، جبکہ بہت سارے ٹاپک دے کے بھیجے گئے، لیکن ہم نے اس کو حق کے ساتھ پڑھنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا ہے، کہ جو لوگ سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹائم بینگ آپ کو لگے گا کہ آنسر میچ نہیں کر رہا، انہوں نے کیا کہا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بیسٹ آنسر اللہ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی جان رہے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے نہ ہمیں سننا ہے، ہمارے کانوں میں بھی سمجھ نہیں آتی تمہاری بات، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تم بول کیا رہے ہو، ہم کلیئر ہی نہیں ہو سکتے تم بول کیا رہے ہو۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ توحید کو سن نہیں سکتے تھے، یہ توحید کو ہضم نہیں کر سکتے تھے، اور پوری سورہ مومن آپ کی توحید کے ٹاپک پر بھری پڑی ہے۔ ریسنٹ آپ نے جو سورہ مومن اینڈ کیا اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگی کہ بخشش کے لیے کئی اگر گناہ بھی ہیں تو معاف ہو جائیں گے اگر کہ آپ اور میں توحید میں پاس ہو گئے تو، اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ گئے تو پھر چانسز ہیں کہ بہت گریس مارکس ہم کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو کویسچن کی نوعیت میں آنسر اتر رہا ہے اس میں الہکم الہ واحد بتایا جا رہا ہے، یہ تم سن نہیں سک رہے ہو نا، یہ تمہارے کانوں میں بوجھ آ گیا ہے نا، تم کہہ رہے ہو چپ رہو چپ رہو، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کریں، ہمارے بچوں کو مت بگاڑو، ہمارے بچوں کو مت بگاڑو۔ ہم بخاری اور مسلم پر بات کرتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں ہمارے پاس ان کے بچے بات بھی نہ کریں کہ یہ اتنی بڑی کتابوں پر اس نے کیسے بول دیا، یہ تو بچے کل ہمارے بچے بھی اس کی طرح بولیں گے، تو اتنا ڈرتے ہیں ہم غیر اللہ سے، جبکہ اس بیچارے بخاری اور مسلم کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے نام کی اتنی کتابیں سچ کر اتنے شرک کا منبع بن چکا ہے۔ تو سوچ لیجئے ہر دور کا شرک ہے، ہر دور کا شرک ہے، اور اللہ کی پکڑ ہونی ہے پھر۔ تو غور کیجئے گا کہ لوگ ڈرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں جنریشن برباد نہ ہو، یہ وہی دین کے معاملے میں دبے رہیں علماؤں کے پاس، اور اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں عربی سیکھو عربی سیکھو، تو ان کی جاہو جلالی ختم ہوگی۔ جب ہم عربی سیکھیں گے تو تب جا کر ہم کسی لیول پر بات کر سکیں گے دلیل کے ساتھ۔ تو غور کیجئے کہ بڑا خوبصورت آنسر تھا کہ اے نبی ان کو کہو کہ میں ہوں تو تم جیسا بشری، لیکن مجھ پر وحی ہو رہی ہے، اینڈ نمبر 2 کہ مجھے خاص یہ کام دیا گیا ہے جو بشیر اور نذیر کی حیثیت سے میں بھیجا گیا ہوں کہ الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، اے لوگوں تم سب قائم رہو الیہ، اس اللہ کی بات کی طرف۔ انہوں نے نہیں کہا میری طرف مائل رہو، میں کیسی پگڑی پہنتا ہوں، میں کیسے چپل پہنتا ہوں، میں کیسے دنداسے لیتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں، میں کیا نہیں پڑھتا ہوں، میں کیا کیسے میرے بال بنانے۔ سوچئے انہوں نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کہا فاستقیموا الیہ، اے لوگوں تم سب قائم رہو اس خدا کی ذات کی طرف، اپنی پوری توجہ رکھو، واستغفروہ، بخشش مانگو اس اللہ سے۔ یہ نہیں کہا میں بیٹھا ہوا ہوں میرے واسطے وسیلے سے بخشش مانگ لو، میرے سے دعا کرا لو، مجھ سے دم کرا لو، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کی طرف بلایا ہی نہیں، انہوں نے تو کہا، بلکہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ بشر ہیں تمہارے جیسے ہیں، لیکن ان کو وحی کے لیے چنا گیا ہے، اور وحی کی خاص بات ہے کہ تم شرک سے باز آ جاؤ، تم شرک سے باز آ جاؤ۔ اور اینڈ دیکھیں آیت کا کن لفظوں سے ہوتا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، برباد ہوں گے شرک کرنے والے، برباد ہوں گے شرک کرنے والے۔ تو میں امید رکھتی ہوں آپ لوگ سب سے جو زوم پہ اس وقت سن رہا ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو شاید کویسچن کی نوعیت سمجھ آ گئی کہ شرک کا پورا ٹاپک تھا، اور انہوں نے کہا ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور دور رہو۔ اتنا ڈرتے ہیں یہ لوگ،
توحید پر ڈسکس جب ہوتی ہے تو یہ چاہتے ہیں اپنے کپڑے لپیٹیں کھڑے ہو جائیں اور ان کے بچے بھی نہ سنیں یہ بات، نہیں تو یہ انبیاء کرام کی ان کے نزدیک یہ عزت ہے، اور اصل میں انبیاء کرام کی یہ عزت ہے کہ آپ قرآن کو فالو کرو، کیونکہ وہ قرآن دینے آئے تھے۔ ہر دور کے انبیاء کرام وحی کو پہنچانے کا کام کرتے تھے، اور تسلی اس لیے ہے کہ اگر میں اور آپ کامیاب ہو گئے نا اس زندگی میں، کہ اللہ نے اگر ہمیں توحید میں فل مارکس دے دیے نا انشاءاللہ، اور ہم عمل بھی انشاءاللہ اچھا کریں گے، اللہ جو ہماری عادتیں ہیں کہ جیسے ہمیں کویشچن کی نوعیت نہیں پتہ چلتی، ایسے اللہ ہمیں اپنے عمل میں بھی جو کوتاہیاں ہیں وہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں تکبر کر رہے ہیں، ہم کہاں بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں، ہم نے بھی دولت کو الہ بنا لیا ہے، ہم نے بھی اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے۔ تو پروردگار ہم کو ہر طرح کے شرک سے بچا لیجئے اور ہم سب پر رحم فرمائیے گا۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا اور ہم آگے پڑھ لیں، کیونکہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ کے ساتھ اب مشرکین کون ہوتے ہیں یہ آپ کو ڈیفائن کیا جائے گا، جو کہ میں سمجھتی ہوں آپ جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ جاننا چاہیں گے کہ مشرکین اللہ کے نزدیک اور کون ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، آگے دیکھیے کہ کہا گیا کہ استغفار بخشش مانگو صلی اللہ سے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے مشرکین۔ کون مشرکین؟ الذین وہ مشرکین جو لا یؤتون الزکات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیا کبھی ایسی آیت ہم نے سنی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مشرک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ بندے کو دولت سے اتنا پیار ہے اور اللہ کے حقوق توڑنے پر اسے کوئی خوف نہیں۔ تو دیکھ لیجیے اللہ کی کتاب اس وقت وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ اور الَّذِينَ پر آپ کیا ڈالیں گے؟ وہ مشرکین جو، کیونکہ جو آپ کا لیٹسٹ پیچھے جو آ رہا تھا اس سے ہی اس کو آپ کو جوڑنا پڑے گا کہ وہ مشرکین جو نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ۔ نمبر 2 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ آخرت کے ساتھ ہم کافرون، وہ کفر کرتے ہیں۔ اب آخرت کا کفر بھی 2 ڈائمنشن میں ہوگا۔ ایک اس کی کلاسیفیکیشن ہم یوں کریں گے کہ ایک تو کھلم کھلا کہتا ہے کہ بھائی کوئی اٹھنا نہیں ہے، مر کے مٹی ہونا ہے، پھر کوئی اٹھنا نہیں ہے۔ ایک تو بالکل وہ ذات گئی۔ ایک ہم نے ہمیشہ قرآن اپنے لیے پڑھا، اپنی اصلاح کے لیے پڑھا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ آخرت کا ایمان رکھتے ہوئے بھی کفر کرتے ہیں، وہ آخرت کا وہ کفر کرتے ہیں۔ واسطے وسیلے قیامت کے بھی دن سمجھتے ہیں ان کے کام آ جائیں گے، شفاعت ان کو قیامت کے بھی دن کام آ جائے گی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی۔ تو اس طرح کا بھی ہم آخرت کا کفر کرتے ہیں، جس پر ہم نے اپنی سلیس زبان میں، ایزی لینگویج میں ہم نے اس کا یہ ترجمہ دیا تھا کہ وہ آخرت کی حقیقت کا کفر کرتے ہیں۔ ایک تو آخرت کے برپا ہونے کا کفر کرتے ہیں نا، ایک تو آخرت کے برپا ہونے کا کفر کرتے ہیں اور ایک آخرت کی حقیقت کا کفر کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ تو اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو، اور انشاءاللہ یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ چلیں آیت 8 پر اینڈ کر لیں کہ بے شک جو لوگ اس کے کمپیریزن میں صحیح بالکل توحید پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، آمنوا عاملوا الصالحات، عمل بھی ان کے توحید پر، ان کے عمل میں بھی توحید ہے، تو لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔